کہ سوال پوچھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ یہ بے موقع سوال نہ ہو جائے, ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ جو ہے نا جو چاہو پوچھو, جو چاہے پوچھو, جو بھی آ کے اوٹ پٹانگ بیکار قسم کے سوال پوچھ رہا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے. کہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہ ہو جائیں اس سوال پر کہ یہ فضول سوال کیوں پوچھا, کیونکہ بعض سوالوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق عمل کرو. اور فرمایا تم سے پہلی امتیں سوالات کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. ہر سال کون کر سکتا ہے حج؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال, تو تم پر کیا ہو جاتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا. اس کو فقہا نے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ایک بار ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, تو مطلب کیا ہے؟ بار بار تھوڑی, بس ایک بار لاؤ گے تو آرڈر کیا ہو جائے گا؟ ختم. دوبارہ کہنے کے لیے مجھے دوبارہ آرڈر دینا پڑے گا. تو جب قرآن نے یا نبی نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے, اس کا ویسے ہی مطلب کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ فرض ہے. نمازیں تو 5 مرتبہ خود نبی نے بتا دی نا کہ دن میں, ورنہ نماز کا اگر آرڈر دیتے تو وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی, لیکن وہ تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ نہیں روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو صحابہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال پہ خوش نہیں ہوتے, غضبناک بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے صحابہ خوفزدہ ہوتے تھے. ایک اور مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ ابا سے بھی سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, اماں سے بھی. اماں کو غصہ آتا ہے مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو, وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے نا. ہر بات ہر ایک سے پوچھنے کی نہیں ہوتی. ابا سے پوچھ رہے ہیں دوسری شادی کب کر رہے ہو آپ, اماں کے سامنے. ابا کہے گا تو مجھے مروائے گا. ابا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر کیا خوشی ہوگی اس کو؟ تو چھپڑ میں پوچھ لیتا, کنارے پہ جا کے پوچھ لیتا. اماں سے پوچھ رہے ہیں, اماں ابا کا ارادہ تو نہیں ہے کہیں, تو اس پہ ابا کو بھی غصہ آئے گا, اماں کو بھی غصہ آئے گا. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم. تو حضرت عمر, میں وہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ گھروں میں بھی سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حضرت جو بھی بڑے ہیں, آپ کے ابا ہیں, چاچا ہیں, ماما ہیں, خالو ہیں, جو بھی ہیں, کہ یار ایسا نہ ہو ان کو برا لگ جائے. تو 10 دفعہ انسان سوچے پوچھنے سے پہلے کہ یہ پوچھنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا نہ یہ اپنی بے عزتی محسوس کریں اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے. کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا.
اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا, کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے معاذ اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے, بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا. میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس, سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے.